أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا سورہ بقرہ شریف کا درس آیت نمبر 111، 112 اور 113 پر مشتمل ہے. اس درس میں بطور خاص یہودیوں اور عیسائیوں کے کچھ باطل نظریات کا رد کیا گیا ہے. ایک تو ان کا یہ نظریہ کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، یہ یہودیوں کا نظریہ تھا، اور عیسائیوں کا نظریہ تھا کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نظریات کا رد فرمایا ہے کہ یہ باطل ہیں اور ان کی من گھڑت باتیں ہیں جن کے اوپر ان کے پاس کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے. بلکہ جنت میں تو وہی بندہ جائے گا جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیے، اس کے احکامات کا پیروکار بن گیا. اور دوسری بات، یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک مکالمہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سن 9 ہجری میں، جب نجران کے عیسائی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور یہودی بھی وہاں پہ آئے اور ان کی آپس میں بحث ہوئی. یہودیوں نے کہا کہ تمہاری کوئی دینی اور شرعی حیثیت نہیں ہے، اور عیسائیوں نے کہا یہودیوں سے کہا کہ تمہاری کوئی شرعی اور دینی حیثیت نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام تک یہ باتیں پہنچی تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی اتری اور فرما دیا گیا کہ تم دونوں باطل پہ ہو، اور تمہیں اس چیز کا پتہ بھی ہے کہ یہودیوں کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا برحق ہے، اور عیسائیوں کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے. تو یہ تم ایک دوسرے کے اوپر ویسے ہی الزام تراشیاں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں فیصلہ فرمائے گا. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے، لن يدخل الجنت، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا، الا سوائے اس کے من کان ہودن، جو یہودی ہیں، اور نصارہ یا عیسائی. تلک، یہ امانیہم، ان کی من گھڑت باتیں ہیں. قل، آپ انہیں فرمائیے، ہاتو، لے آؤ تم، برہانکم، اپنی کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بلا، ہاں، من اسلم، جس نے بھی جھکا دیا، وجہہ، اپنے آپ کو، للہ، اللہ کے لیے، وہ محسن، اور وہ مخلص بھی ہو، یعنی اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو اپنے آپ کو جھکا رہا ہے وہ خلوص دل کے ساتھ جھکائے. فلہ اجرہ، تو اس کے لیے ہے اس کا اجر عند ربہ، اس کے رب کے پاس. ولا خوف، نہ کوئی خوف ہے، علیہم، انہیں، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. وقالت الیہود، اور کہتے ہیں یہودی، لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی،
اعلیٰ شیء سیدھے راستے پر. وقالت النصارى اور کہتے ہیں عیسائی لیست الیہود نہیں ہے یہودی اعلیٰ شیء سیدھے راستے پر. وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں یعنی آسمانی کتابیں تو سب کے پاس موجود ہیں. کذالک اسی طرح قال کہی بات الذین ان لوگوں نے لا یعلمون جو کچھ بھی نہیں جانتے مثل قولہ انہی کی بات کی طرح. اس سے مراد مشرکین ہیں. انہوں نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کہا تھا نا کہ یہ لوگ ہدایت کے اوپر نہیں ہیں ہم ہدایت پہ ہیں. فاللہ پس اللہ تعالیٰ یحکم بینہم فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون جن باتوں میں وہ جھگڑتے رہتے تھے. پہلی دو آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بیان فرما دی گئی ہے کہ یہودی اور عیسائی چاہے اپنے خیال میں جو بھی عقائد و نظریات بنائے رکھیں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب وہی ہے جو اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دے اور اس کی فرما برداری پہ راضی ہو جائے. اور جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو آپ کی نبوت کو تسلیم کرنا اور آپ اللہ کی طرف سے جو چیزیں لے کے آئے ہیں انہیں ماننا یہ اللہ کی فرما برداری ہے. تو یہودیوں اور عیسائیوں کے اس دعوے کا رد کر دیا گیا ہے جو وہ کہتے تھے کہ جنتی صرف ہم ہیں. یہودی کہتے تھے ہم جنتی ہیں, عیسائی کہتے تھے ہم جنتی ہیں. تو فرمایا گیا کہ اس کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ اور انہوں نے کہا کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوئے گا سوائے ان کے جو یہودی ہیں یا عیسائی. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ فرمایا یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں اپنی طرف سے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے محبوب آپ انہیں فرمائیے کہ اپنے اس دعوے کے اوپر کوئی دلیل لاؤ نا اگر تم سچے ہو. بلا ہاں آگے بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں جانے والا کون ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ ہاں جس نے بھی جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے وہ محسن اور وہ مخلص بھی ہو. فلہ اجرہ عند ربہ تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس اپنے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. نجران کے عیسائی 9 ہجری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تھے. تو جب ان کی آمد کی خبر یہودیوں تک پہنچی تو یہودیوں کے علماء بھی وہاں پہ پہنچے اور ان دونوں فریقوں میں گفتگو شروع ہو گئی. اور اسی گفتگو میں یہودیوں نے عیسائیوں سے کہا کہ تمہارا مذہب بالکل باطل ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ تمہارا مذہب باطل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی غلطی کا اظہار فرمایا ہے کہ تم دونوں غلطی پہ ہو. جب تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کی رسالت کا ذکر موجود ہے تو پھر اس پر ایمان لانے والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرے. اور اسی طرح انجیل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی انگنت شہادتیں موجود ہیں تو اب نصارہ کس منہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں. تو فرمایا کہ دونوں کا دامن سچ اور راست بازی سے چھوٹ گیا ہے اور دونوں اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. تو فرمایا اسی طرح بتوں کے پجاری مشرکین بھی اور ستارہ پرست بھی اسی طرح کی غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور وہ بھی اپنے علاوہ باقی سب کو گمراہ خیال کرتے ہیں. فرمایا کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. ایک فیصلہ تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے آپ نے باطل کو باطل قرار دے دیا حق کو حق قرار دے دیا. اب بھی تم نہیں مان رہے تو پھر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جو فیصلہ ہوگا اس میں جب دوزخ کی طرف دھکیلا جائے گا تو اس وقت اللہ کا فیصلہ ماننے بغیر کچھ چارہ نہیں ہوگا. تو فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء کہتے ہیں یہودی کہ عیسائی سیدھے راستے پہ نہیں ہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی سیدھے راستے پہ نہیں ہیں. وہم یتلون الکتاب حالانکہ سب کتاب پڑھتے ہیں آسمانی کتابیں ان سب کے پاس ہیں اور ان میں حقائق لکھے ہوئے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم اسی طرح ان لوگوں نے بھی بات کہی تھی اسی طرح کی جو کچھ بھی نہیں جانتے مطلب مشرکین ستارہ پرست جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی. اب یہودیوں کے پاس اور عیسائیوں کے پاس تو ان کی آسمانی کتابیں موجود تھیں لیکن مشرکین مکہ کے پاس کوئی آسمانی ہدایت نامہ موجود نہیں تھا. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون ان باتوں میں جن میں وہ جھگڑتے رہتے تھے.
اور اس میں ایک تو یہودیوں اور عیسائیوں کی اصلاح کے لیے باتیں آ گئی ہیں، اور دوسرا ہمارے لیے یہ ہے کہ جب حق ہمارے سامنے آ گیا تو پھر محض ضد اور عناد کی بنیاد پر حق کو قبول نہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کے فرما بردار بندوں کی شان نہیں ہے۔ جب حق آ گیا ہے تو بس حق کے سامنے سر تسلیمی خم کر دینا ہے، اور اپنی آخرت میں اپنی نجات کے لیے اپنے عقیدے کو ٹھیک رکھنا ہے، اور اللہ رب العزت کی اخلاص کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے رہنا اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ محض جھوٹی امیدیں لے کے بیٹھے رہنا کہ ہم یہ ہیں اور ہماری نجات یقینی ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کا ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔